ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سیاست کا مقصد تلاش کیا جائے تو یہ ایک آئیڈیل معاشرے کی تعمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو بلند خیالات رکھتے ہیں، جنہیں خدا نے رہنمائی کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، جن پر زندگی اور کائنات کا مفہوم ظاہر ہو چکا ہے، جو معاشرے کو سنوارنے کے گر جانتے ہیں، جن کے پاس معاشرے کو فلاح کی طرف لے جانے کی تدبیر ہوتی ہے، وہ سیاست کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے دنیا میں خیر کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ شروع میں دانشوروں، فلسفیوں اور صاحب بصیرت انسانوں نے انہی نکات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سیاسی اصول مرتب کیے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملکوں میں تبدیلیاں لے کے آئے۔ فرانس کے انقلاب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 1930 کے جلسے تک سیاست کے پس پشت معاشروں کی ترقی اور تعمیر کو ترجیحاتی بنیادوں پر شامل رکھا گیا۔ پھر پوری دنیا کے حالات بدلتے گئے، سیاست اپنی معنی و مفہوم سے دور ہوتی گئی، سیاست اور خدمت کے درمیان خلیج وسیع تر ہوتی گئی۔ لوگوں نے سیاست کو صرف حکمرانی، طاقت، عہدے، رعب، دبدبے اور پیسے کے حصول کا ذریعہ سمجھ لیا۔ قومی اور اجتماعی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات اہم ہو گئے تو سیاست سے اخلاقی اور انسانی اقدار مفقود ہونے لگی۔ ہر کوئی دوسرے کو نیچے دکھانے پر تل گیا۔ ترقی یافتہ ملکوں کے اپنے معیار ہیں۔ پاکستان میں سیاسی نظام کی بدحالی میں مندرجہ بالا عناصر نے اہم کردار ادا کیا۔ اعلیٰ تصورات اور معاشرے کی تقدیر بدلنے کا اختیار ان لوگوں کے سے آیا جو اپنی زمین اور اس پر بسنے والے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، کیونکہ طبقاتی فرق کی خلیج درمیان میں حائل تھی۔ وہ بچے جو سیدھی طرح اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے، ان کو قوم کی رہنمائی کا فریضہ سونپنا کہاں کی دانشمندی۔ زندگی جنون کا نام ہے، کیونکہ اسی سے تمام جذبے جنم لیتے ہیں۔ یاد رہے، خواہشوں کی تکمیل اور خوابوں کی تعبیر کے لیے ذات پر کٹھن ضابطے لاگو کرنے پڑے ہیں۔ یہ سب مرحلے اسی وقت طے کیے جاتے ہیں جب دل میں تعمیر کا نقشہ اور ذہن میں آئیڈیل کا خاکہ واضح ہو، پھر ہی ناممکنات کو ممکن بنانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ملک کے محافظوں کا یہ شکوہ درست ہے کہ سیاستدان کرپٹ اور نااہل ہیں، لیکن سیاستدانوں کا یہ شکوہ بھی غلط نہیں کہ ان کو اقتدار تو مل جاتا ہے لیکن اختیار نہیں ملتا۔ محافظوں کا یہ موقف حق بجانے ہوئے کہ سیاستدان احتساب کا کوئی نظام نہیں بنا سکے، لیکن سیاستدانوں کا یہ موقف بھی غلط نہیں کہ جب جرنیل اور جج اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں نہیں لانا چاہتے تو پھر صرف ایک یا دو طبقات کا احتساب کیسے ہو۔ محافظوں کا یہ گلہ بجائے کہ سیاستدان قومی اداروں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا یہ گلہ بھی بالکل بجائے کہ اس ملک میں آج انتہا پسندی، دہشت گردی اور لسانیت کا جو زہر پھیل گیا ہے، وہ فوجی ڈکٹیٹروں یا پھر قومی سلامتی کے عسکری تصورات کا عطیہ ہے۔ محافظوں کی یہ شکایت بجائے کہ جن سیاستدانوں کی صفوں میں الطاف حسین جیسے لوگ موجود ہیں، ان کی حب الوطنی پر شک کیا جا سکتا، لیکن سیاستدانوں کی یہ شکایت بھی غلط نہیں کہ الطاف حسین جیسے لوگوں کو ایک فوجی جرنیل نے متعارف کروایا اور دوسرے نے ان کو گلے لگایا۔ غرض آج ملک جن مسائل سے دوچار ہے، ان کا ذمہ دار کوئی ایک نہیں بلکہ دونوں ہیں، اور اگر یہ ملک بچا رہا ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ ترقی کی ہے تو اس میں بھی دونوں کا کردار ہے۔ محافظین کا یہ کہنا وزن رکھتا ہے کہ اگر ملک میں ہر طرف کرپشن کا غلغل ہو تو ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانے دینے والوں کے عزم پر اثر پڑتا ہے، لیکن سیاستدانوں کا یہ عذر بھی کم وزنی نہیں کہ جس ملک میں وزیر اعظم اپنی ایجنسی سے خوفزدہ ہو، وہ اس ملک کی صحیح معنوں میں قیادت نہیں کر سکتا۔ نواز شریف اگر عسکری اداروں سے شاکی رہے تو عسکری اداروں نے بھی کبھی ان پر اعتماد نہیں کیا۔ میاں نواز شریف اگر جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف وغیرہ کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہ رکھ سکے، جس کا مطلب یہ نکل کہ ان کا رویہ غلط ہے، تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد خان جنیدو سے لے کر میر ظفر اللہ خان جمالی تک اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ دوسری جانب بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔